بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، جب پیارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار اور مہاجرین کو مواخات کے پاکیزہ رشتے میں جوڑ کر ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ لیکن اب اگلا سب سے بڑا چیلنج مدینہ کے امن و امان کا تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں اور مشرکین کی بھی آباد تھی، جو صدیوں سے آپس میں لڑتے آ رہے تھے۔ ان حالات میں کائنات کے سب سے بڑے مدبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلا تحریری آئین تیار فرمایا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے کہ اس معاہدے کی اہم شقیں کیا تھیں اور مدینہ کے یہود کے ساتھ کیا فیصلہ طے پایا۔ میثاق مدینہ کی ضرورت اور پس منظر۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے اور طاقتور قبیلے آباد تھے: بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کے پاس بڑے بڑے قلعے، باغات اور دولت تھی، اور وہ مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر اپنا فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ مکہ کے قریش مدینہ کی اس نئی اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام مسلمانوں، مشرکین اور یہودیوں کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ ایک ایسا امن معاہدہ کیا جائے جس سے مدینہ کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنایا جا سکے۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین اور اہم شقیں۔ اس تاریخی معاہدے کی روح سے تمام فریقین نے چند انتہائی اہم باتوں پر دستخط کیے۔ اس آئین کی سب سے پہلی اور بڑی شق یہ تھی کہ مدینہ میں رہنے والے تمام مسلمان اور یہود ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں گے اور آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری شق یہ تھی کہ یہودیوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی اور مسلمانوں کو اپنے دین پر، یعنی اسلام نے ریاست مدینہ میں سب سے پہلے مذہبی آزادی کا قانون نافذ کیا۔ تیسری اہم شق یہ تھی کہ اگر کوئی بیرونی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر پورے شہر کا دفاع کریں گے اور جنگ کے اخراجات دونوں اپنے اپنے حصے کے اٹھائیں گے۔ عدل و انصاف کا سب سے بڑا قانون۔ ناظرین، اس معاہدے نے مدینہ سے صدیوں پرانی جنگوں اور خاندانی عداوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس میں یہ صاف لکھ دیا گیا کہ اب مدینہ کی حدود کے اندر کسی بھی قسم کا خون خرابہ، ظلم یا فساد بالکل حرام ہوگا۔ اگر کسی بھی قبیلے کے درمیان کوئی اختلاف یا جھگڑا پیدا ہوگا تو اس کا آخری فیصلہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس ایک شک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ریاست مدینہ کا متفقہ سربراہ اور سب سے بڑا جج بنا دیا، جس پر یہودیوں کے سردار بھی راضی ہو گئے۔ قریش مکہ کی سازشیں اور یہود کا رد عمل۔ میثاق مدینہ کے بعد مدینہ منورہ دنیا کا سب سے پرامن اور منظم شہر بن گیا۔ مکہ کے قریش جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان مدینہ جا کر بے بس ہو جائیں گے،
وہ مسلمانوں کی اس سیاسی اور سماجی طاقت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قریش نے مدینہ کے منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی اور یہودیوں کو خفیہ خطوط بھیجنا شروع کیے تاکہ وہ اندر سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کریں، لیکن میثاق مدینہ کی وجہ سے قریش کی یہ ابتدائی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ تاہم یہود کے دلوں میں حسد کی آگ سلگ رہی تھی کہ نبوت بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں آئی، جس کا انجام آگے چل کر معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں نکلا، جسے ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اختتامیہ۔ ناظرین، میثاق مدینہ نے ثابت کر دیا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ دنیا کو امن، عدل اور بہترین سیاست سکھانے والا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر آپ کو تاریخ اسلام کا یہ مستند سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل دا ہسٹری ہب آفیشیل 92 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ مدینہ میں اذان کی شروعات کیسے ہوئی اور قبلہ کی تبدیلی کا وہ تاریخی واقعہ کیا تھا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔